ناظرین کرام، محرم کی 5 تاریخ گزر چکی تھی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے وفادار ساتھی خیمہ زن تھے۔ دوسری طرف یزیدی لشکر مسلسل بڑھ رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات مزید سنگین ہو رہے تھے۔ امام حسین جانتے تھے کہ آزمائش کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن آپ کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر کامل اعتماد نمایاں تھا۔ 6 محرم الحرام کو عبید اللہ بن زیاد نے مزید فوجی دستے کربلا روانہ کیے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس دن تک یزیدی لشکر کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ ہر آنے والا دستہ امام حسین کے گرد محاصرہ مزید سخت کر رہا تھا۔ کربلا کی زمین اب تک ایک فوجی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دور دور تک نیزے، تلواریں، گھوڑے اور فوجی نظر آ رہے تھے، مگر ان سب کے درمیان امام حسین کے خیموں میں سکون اور عبادت کا ماحول تھا۔ ناظرین کرام، امام حسین نے بار بار مخالف لشکر کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ذرا اپنے دلوں سے پوچھو، میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ لیکن دنیا کی محبت اور حکومت کے خوف نے اکثر لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ بہت سے افراد سر جھکائے خاموش کھڑے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسین حق پر ہیں۔ ان دنوں حضرت زینب اور دیگر اہل بیت خواتین بچوں کی دلجوئی کرتی تھیں۔ بچے ابھی پوری طرح آنے والی آزمائش سے واقف نہ تھے۔ وہ کبھی خیموں کے درمیان کھیلتے اور کبھی اپنے والدین کے پاس آ بیٹھتے۔ ناظرین کرام، لیکن بزرگوں کے چہروں پر آنے والے وقت کی سنجیدگی واضح ہونے لگی تھی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے بنو اسد قبیلے کے بعض افراد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ امام حسین کی مدد کو آ سکیں۔ کچھ لوگوں کے دل نرم پڑ گئے اور وہ مدد کے لیے تیار بھی ہوئے، لیکن ابن زیاد کے جاسوس کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس نے فوجی دستے بھیج کر ان لوگوں کو روک دیا۔ یوں امام حسین کے ممکنہ مددگار بھی کربلا پہنچنے سے محروم رہ گئے۔ ناظرین کرام، 7 محرم الحرام کا دن کربلا کی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک دن تھا۔ اسی دن عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک سخت حکم بھیجا۔ اس نے لکھا، حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی تک رسائی نہ دی جائے۔ یہ حکم ملتے ہی عمر بن سعد نے عمرو بن حجاج کی قیادت میں تقریباً 500 سواروں کو دریائے فرات پر تعینات کر دیا۔ دریائے فرات چند ہی فاصلے پر بہہ رہا تھا، پانی موجیں مار رہا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے اہل بیت کو اس پانی سے محروم کر دیا گیا۔ فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا، اب کوئی شخص پانی لینے نہیں جا سکتا تھا۔ ناظرین کرام، وقت گزرتا گیا، مشکوں میں موجود پانی کم ہونے لگا، چھوٹے بچے پانی مانگنے لگے، خیموں میں آوازیں گونجنے لگیں۔ حضرت سکینہ اور دیگر بچے شدید گرمی میں پیاس محسوس کرنے لگے۔ ماؤں کے دل تڑپ اٹھے تھے، لیکن ان کے پاس پانی نہ تھا۔ حضرت امام حسین پاک نے اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر ہے۔ ان حالات میں بھی نماز، تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خیموں کی حفاظت اور پانی کے انتظام کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ آپ مسلسل صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ بچوں کی پیاس دیکھ کر آپ کا دل بے قرار ہو جاتا تھا، مگر ابھی وقت فیصلہ نہیں آیا تھا۔ ناظرین کرام، ادھر دشمن کے لشکر میں بھی بے چینی پیدا ہو گئی۔ تمام سپاہی ظالم نہ تھے، بہت سے لوگ اندر ہی اندر پریشان تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو پانی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کئی افراد کے ضمیر انہیں ملامت کرتے تھے، لیکن ابن زیاد کے خوف نے ان کی زبانیں بند کر رکھی تھیں۔ ناظرین کرام، 7 محرم کی رات کربلا پر اتر آئی۔ خیموں میں خاموشی تھی، بچے پیاس سے بے چین تھے
عورتیں دعائیں مانگ رہی تھیں، امام حسین عبادت میں مشغول تھے۔ دوسری طرف یزیدی لشکر کے ہزاروں سپاہی خیموں کے گرد پہرا دے رہے تھے، مگر حق اور باطل کی جنگ اب صرف چند دن دور رہ گئی تھی۔ محرم کی 7 تاریخ گزر چکی تھی، فرات کا پانی بند ہو چکا تھا، پیاس نے اہل بیت کو گھیرنا شروع کر دیا تھا، لیکن امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے حوصلے پہلے سے زیادہ مضبوط تھے۔ اب تاریخ ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں وفاداری، قربانی اور صبر کی عظیم مثالیں قائم ہونے والی تھیں۔ ناظرین کرام، آنے والا 8 محرم الحرام کا دن حضرت عباس کی پانی لانے کی کوششوں، بڑھتی ہوئی پیاس اور کربلا کے مزید دردناک واقعات کا آغاز بننے والا تھا۔